كل نفس ذائقة الموت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا. چاہے نبی ہو، ولی، عربی ہو یا عجمی، عورت ہو یا مرد، کالا ہو یا گورا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی موت کا حکم دیا، لیکن صرف ایک نبی ایسا ہے جس کو دنیا سے آسمان میں اٹھا لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے، پھر 40 سال زندگی گزار کر پھر مدینہ میں اس کی موت ہوگی اور جنت البقیع میں اس کا قبر ہوگا، جس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک چراغ جلی ہوئی ہے اور ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گئی. اسی طریقے سے انسان کی موت ہے زندگی. انسان کے 7 منازلیں ہیں، عالم ارواح سے لے کر جنت تک. علماء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سبھی ہیں، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، اور جو مر گئے وہ بھی تھے، اور جو قیامت تک جو انسان آنے والا ہے وہ بھی تھا. عالم ارواح سے جب باپ کے پشت میں ڈال دیا گیا، باپ کے پشت سے ماں کے پیٹ میں آئے، وہ ایک الگ دنیا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کسی کا شکل الگ، صورت الگ، ہاتھ الگ، کان ناک الگ، سارا چیز الگ بنایا گیا. اور وہاں کوئی کہنے والا نہیں کہ مجھے گورا بناؤ، مجھے کالا بناؤ، مجھے درست بناؤ. تو وہاں اللہ کی چلی، اور اللہ نے جیسا بنانا چاہا اللہ نے بنایا. اس کے بعد اب دنیا کی پیٹ میں آ گئے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ماں کی پیٹ میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے وہ بچہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال. تو باضابطہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ کہ میں تیری فرما برداری، تیرے احکام کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق تیری مان کر میں چلوں گا. جب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تب ماں کے شکم میں درد ہوتے ہیں. اس کے بعد تب اس بچے
جو ہے دنیا کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب دنیا کے پیٹ میں آیا اور وہ بچپن میں تھا، اس کے لیے باپ پریشان، ماں پریشان، ادھر سے آواز آئی تو باپ کی آہ ہو جاتی، ادھر سے چیخا بچے تو ماں کی آہ نکل جاتی، بیمار پڑ گیا تو باپ پریشان، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر۔ اس کے لیے اتنا پریشانی ہونے کے باوجود جب وہ بچہ جب بولنے کے قابل آیا تو اب باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، ماں کی محبت بڑھ جاتی ہے، پڑوسی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ کچھ جوان کے مقابل آ جاتے ہیں، تب وہ بولتا ہے کہ اب میں ہی ہوں، نہ مجھے باپ سے مطلب، نہ ماں سے مطلب، نہ خاندان پڑوسی سے مطلب، نہ اللہ سے مطلب، نہ رسول اللہ سے مطلب۔ وہ اپنی من کی چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں ماں کی پیٹ سے، وہ وعدہ وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتی ہے اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے دنیا کی پیٹ سے اب قبر کی پیٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک جنت تیار کیا ہوا ہے، جنت میں گھر، اور ایک گھر جہنم میں تیار کیا ہوا۔ ہر انسان کو دو موت آتی ہے، یہ نہیں کہ ہم جب سوتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میں زندہ ہوں، نہیں، علماء فرماتے ہیں اور باضابطہ کہ سونے کے ٹائم اس وقت بھی آپ کی روح کو نکال لی جاتی ہے، پھر دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہے، بے ہوشی میں ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سانس چل رہا، لیکن اس کی روح نکال لی گئی۔ لیکن جب علاج پہ علاج ہوتے رہتی ہے، ڈاکٹر کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ جان آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جب وہ جگتے ہیں اس کو روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اور یہ موت جو ہے، جو موت آتی ہے، یہ دوبارہ پھر زندہ نہیں ہوتے ہیں، یہ آخرت قبر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دیکھو وہاں ایک جنا اقبال خالو، وہاں دیکھو ذرا ہلا کے، وہاں بٹن ہلے جو وہاں اندر۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اب یہ انسان اب دنیا کی پیٹ سے نکل کر اب وہ نکل پڑے ہیں قبر کی طرف۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک جنت میں گھر بنایا ہے اور ایک جہنم میں گھر بنایا ہے۔ جو انسان نیکوکار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت دکھائی دیا جاتا ہے، اور وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ محل تیار کیا ہے۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں اس کو جہنم، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھو تمہارا گھر ہے۔ وہ جب جہنم کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اور دوبارہ موقع دیا جائے، میں پھر دنیا کے واپس لوٹوں اور آپ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آؤں۔ کرنٹ کی وجہ سے ایسا گزار کر آؤں، لیکن وہاں موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ اب وہ تمہارا کام، اب جو ہے تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا،
اب واپس ہم لوٹ نہیں سکتے ہیں. جو ایک مرتبہ چلے گیا اور واپس آ نہیں سکتا ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، جب قبر کا منزل آ جاتی ہے، اب وہاں حساب و کتاب ہے. اب وہاں جیسا آپ کا دنیا کے اندر جیسا رویہ تھا، ویسا رویہ قبر کے اندر اختیار کیا جائے گا. جب من رب کا، من دین کا، من نبی کا، یہ تینوں سوال ہمیں تو دنیا کے اندر بہت ہی آسان نظر آ رہی ہے. دنیا کے اندر یہ تینوں سوالیں بہت آسان معلوم ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد جواب دے دیں گے. لیکن یاد رکھو، مرنے کے بعد ہمارے زبان پہ یہ جواب نہیں آئے گی. اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا. اور جس نے جواب دے دیا کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، وہ پھر کامیاب ہو گیا. اور جس نے نہیں دیا تو اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، آگے بھی منزلیں ہیں. حساب و کتاب کی منزل ہے، پل صراط کی منزل ہے. اس کے بعد تب جنت اور جہنم ہمارا آخری ٹھکانہ ہے. موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے. انسان موت سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم سے نہیں. اگر انسان کوشش کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. ہماری شیطانی، ہماری نفسانی اتنی طاقتور بن چکی ہے جو ہمیں اللہ کو بھی بھلا دیا ہے اور خود موت کو بھی بھلا دیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے. تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہم موت کو یاد کریں اور اللہ کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو بسر کریں.